बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछले हफ्ते मैंने एक व्लॉग किया था और वो व्लॉग था जी राशिद महमूद, एक शख्स हैं सदकाबाद के, जिन पर मुबैना इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने फ़्रॉड किया लोगों के साथ और फिर उनके ख़िलाफ़ नैब में दरख्वास्त हुई और नैब वालों ने इंक्वायरी की, उनके सारे वो जो असासे थे वो उन्होंने सीज़ कर लिए और नैब की दरख्वास्त पर फिर जब नैब ने रेड किया राशिद महमूद के घर पे तो राशिद महमूद अपने दोनों भाइयों के साथ वहाँ से इधर उधर हो गया क्योंकि लोग पीछे थे पैसे लेने वाले। लेकिन दरअसल स्टोरी ये थी कि जी उसके पैसे जो हैं तकरीबन 1 अरब जो वो बताता है मुबैना तौर पर हमज़ा शुगर मिल जो है जेठा बूठा उनके मालकान के पास हैं जो अभी तक नहीं हुए। वो ये चाह रहा है कि ये पैसे, वो जो कहता है कि जी वो पैसे वहाँ से आएंगे तो मैं दूंगा, लेकिन अभी तक वो मेरी इतला के मुताबिक या जो उसने बताया 70% वो लोगों को एकामोडेट कर चुका है, बाकी 30% लोगों को भी वो देने को तैयार है और लोग उससे रब्ता कायम कर रहे हैं। नाज़रीन, इसमें जब व्लॉग बनाया तो इसमें जिक्र आया था जी शौकत फ़िरोज़ साहब हैं जी, एक DIG जेल खाना जात जिनकी साहिवाल पोस्टिंग है। अच्छा, उसमें मैंने उनके नंबर पे मुतअद्दिद बार रिंग किया, उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपना नंबर भी दिया और उनको कहा, रिक्वेस्ट की कि अगर वो मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं इस मामले में तो वो मुझसे बात कर सकते हैं और अपना वर्जन दे सकते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि 10 दिन से ज़्यादा हो गए, ईद से पहले का मैंने व्लॉग बनाया था, अभी तक मुझसे किसी ने ना रब्ता किया और ना ही उन्होंने कोई अपना वर्जन दिया जी। नाज़रीन, जो लेटेस्ट स्टोरी इस वक्त है वो ये है कि उनके खिलाफ एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन नाज़रीन, अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जो 8 करोड़ 66 लाख रुपए की रकम जो ली गई राशिद महमूद से इसलिए कि जी उसकी जान खलासी करा दी जाएगी और मुबैना तौर पर इसमें नमान असलम साहब जो उस वक्त मुल्तान में नैब के DG थे, उनका नाम भी आ रहा है, जो आजकल क्वेटा हैं, और जो एक झूठी FIR कराई गई मियाँ वाली में उसमें भी नमान असलम का नाम आ रहा है, जिसके खिलाफ फिर दरख्वास्त दी है राशिद महमूद ने DG अपना चेयरमैन नैब को। लेकिन आज तक अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ, ना ही इनको इंक्वायरी हुई और ना ही इनको बुलाया गया। नाज़रीन, आज जो मैं हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, पिछली दफ़ा मैंने अर्ज़ किया था कि 2 गाड़ियाँ जो हैं वो 1.5 करोड़ में रखी गई थी, एक किया स्पोर्टेज थी और एक टोयोटा क्रॉस थी जी, और वो दोनों गाड़ियां अभी उनके पास हैं। टोयोटा क्रॉस जो है वो आज भी इनके नाम है, जो राशिद महमूद और उसके भाइयों के नाम है। लेकिन जो दूसरी गाड़ी थी किया स्पोर्टेज, उसकी कमाल कहानी है जी कि वो इन्होंने मई में गाड़ी अपने नाम करा ली। और किसके नाम कराई? ये जो आतिफ हैं शौकत फ़िरोज़ साहब के फ्रंटमैन हैं, उनके कज़न कहते हैं ख़ुद को, और उनका पोल्ट्री का काम है इस्लामाबाद में। उन्होंने उनके जो भाई हैं दानिश, ये गाड़ी उनके नाम कराई गई और कराची से कराई गई। और कमाल ये है नाजरीन कि जब ये गाड़ी ट्रांसफ़र होती है तो इस पे जो जिसके नाम थी, फैसल महमूद के नाम थी गाड़ी, राशिद महमूद का भाई, उसके साइन जैली साइन कराया गया, जैली ट्रांसफ़र लेटर बनाया गया और 15 मई 2024 को ये गाड़ी उन्होंने अपने नाम ट्रांसफ़र कराई, जबकि 17 को ये गाड़ी इनके पास मौजूद थी और 17 को ये वहाँ थे जी, सादकाबाद में गाड़ी इनके पास थी। और इसके बाद देखें कि 15 को ये गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई। इस पर सब साइन जैली हैं, एक ही हैंड राइटिंग है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरे पास सबूत मौजूद हैं, जिसमें ये गाड़ी दानिश के नाम, दानिश मुनीर के नाम हुई है। और आप ये देखें कि इसमें ये एक और फ्रॉड है जिस पे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। नाज़रीन, अच्छा, जो पैसों की डिटेल है, पिछली दफ़ा मैंने आपको बड़ा तफसीलन बता दिया था कि 8 करोड़ और कुछ लाख रुपए जो हैं वो शौकत फ़िरोज़ साहब और उनके जो फ्रंटमैन हैं उनको, आतिफ अवान को जी, वो मिले। और अभी क्योंकि इनके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज हुआ है उसकी भी मैं तफसील बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि जी वो जो FIR इन्होंने थाना पाई खेल में कराई थी 77/25, उसमें ये क्लियर कट कहा था, जो कि सफारशी थे राशिद महमूद के, उनको बताया गया था कि नमान असलम साहब जो हैं DG क्वेटा नैब मुबैना तौर पर, उन्होंने
سفارش کی تھی جس پہ فوری طور پر مقدمہ ہوا. حالانکہ ایس او پی 406 کی پورے پنجاب میں یہ ایس او پی ہے کہ دونوں پارٹیوں کو بلایا جاتا ہے, اس کے بعد سنا جاتا ہے اور دیکھتے ہیں اگر وہ واقعی 406 بنتا ہے پھر مقدمہ درج ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اس ایس او پی کو فالو نہیں کیا گیا, فوری طور پہ مقدمہ درج ہوا. پتہ نہیں ڈی پی او جو ہیں ان کو کیا جلدی تھی, انہوں نے وہ مقدمہ درج کر لیا اور اس کے بعد 3 گاڑیاں بھجوائیں یہاں لاہور میں, اور 6 تاریخ کو ان کو اٹھا لیا گیا جی وہاں سے. جب وہ ڈی جی اینٹی کرپشن کے دفتر کے باہر اپنی مقدمے کی پیروی کر رہے تھے تو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا پچھلے مہینے کی 6 کو, اور بڑی مشکل سے پھر ان کی جان خلاصی ہوئی اور یہ بھی مقدمہ خارج ہو گیا ہے ابھی, اور اس مقدمے کی رپورٹ اخراج بھی اب ہمارے پاس موجود ہے. جو درخواست دی گئی تھی نیب کو, آپ دیکھیں کہ کتنے سٹرانگ لوگ ہیں یار, یہ مافیا کتنا سٹرانگ ہے کہ جو درخواست ڈی جی نیب کو دی, اپنا چیئرمین نیب کو دی گئی ہے, جی چیئرمین صاحب نیب کو دی گئی ہے, اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا, کسی نے نہیں ان کو بلایا, نہ ہی اس درخواست کی انکوائری ہوئی. اور وہ جو ڈی جی کوئٹہ ہیں نیب نعمان اسلم صاحب, وہ نہ ان کو بلایا گیا اور نہ ہی ان کو بلایا گیا جو ڈی آئی جی صاحب ہیں شوکت فیروز صاحب. مزے کی بات یہ ہے کہ ناظرین متعدد بار ان کو انکوائری کے سلسلے میں اینٹی کرپشن لاہور نے بلوایا, لیکن ایک دفعہ آئے اور اس کے بعد یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں سیٹل کرتا ہوں اس سب کو گواہان کی موجودگی میں, کہ میں مدعی کے ساتھ سیٹل کرتا ہوں, اور انہوں نے کچھ چیزیں واپس کرنے کا مبینہ طور پر وعدہ بھی کیا کہ مجھ سے یہ لے لیں باقی میں نہیں دے سکتا. لیکن انہوں نے کہا جی آپ نے پورے پیسے لیے ہیں, یہ سارا ثبوت موجود ہیں تو یہ کریں. پھر انہوں نے ایک ریٹ کے دائر کر دی تھی شوکت فیروز صاحب نے ہائی کورٹ عدالت عالیہ لاہور میں کہ جی مجھے ہیرس کیا جا رہا ہے اور مجھے بار بار بلواتے ہیں بغیر کسی وجہ کے اینٹی کرپشن آفس لاہور. لیکن جب پیشی تھی اس کی تو وہ بھی نہیں آیا جی, 5 تاریخ کو میرے خیال اپریل کو ابھی پیشی تھی. اور ناظرین پھر ایف آئی آر درج ہوتی ہے ان کے خلاف. یہ تھانہ جو ہے یہ اینٹی کرپشن DACE لاہور پنجاب ہے جی, اور یہ ایف آئی آر نمبر ہے 20/25, اور یہ ہے جی ضلع لاہور. تاریخ وقت وقوع جو ہے وہ 2024 کا ہے, اور تھانے سے روانگی 6/4 ہے. 5 تاریخ کو یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے بحوالہ رپٹ نمبر 3 مرخہ 5/4 بوقت 10 بجے دن جی ایف آئی آر درج ہوتی ہے. اور اس میں جو استغاثہ بذریعہ اعجاز رسول انسپیکٹر ہیں ہیڈ کوارٹرز تھانہ AEC ہیں, اور یہ جرم ہیں جی اس میں 162 161 اور 5247 یہ اینٹی کرپشن جو ایکٹ ہے اس کا. اور یہ انکوائری ہوئی اس میں باقاعدہ پہ انہوں نے کہا گیا جی کہ انکوائری ہو کے آئی اور اس کے بعد پھر یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے. 28/2025 وہ پر مبہم ہے تھوڑا سا, اور اس میں جو مدعی ہے وہ وہی ہے جی راشد, اور اس نے کہا جی اس کو درخواست دی گئی جس میں یہ جو راشد محمود, کاشف محمود, فیصل محمود, بسران نعمت اللہ, اقوام شیخ سکنہ جناح ٹاؤن صادق آباد نے 2010 سے چینی کا کاروبار کر رہے تھے. پھر وہ ساری سٹوری ہے کہ کس طرح ان کو مطمئن کرنے کے لیے شوکت فیروز نے راشد وغیرہ سے مبلغ یہ رقم جو ہے 8 کروڑ سم تھنگ ان کو لیے, جس میں عاطف کا نام بھی آ رہا ہے, یہ تصویر بھی عاطف کی, دانش کا نام بھی ہے, اور سب نے یہ پھر گاڑی کا بھی ذکر ہے جعلی اسٹام تیار کر کے انہوں نے گاڑی جو ہے دانش کے نام منتقل کرائی. آپ یہ دیکھیں اس میں پھر 420 468 471 بھی ایڈ ہو جائے گا جب ان کاغذات کی تصدیق ہوگی. میں حیران ہوں یار, اتنے بڑے رینک پہ 20th سکیل میں ہوتا ہے DAG اور اس کی یہ حرکتیں ہیں. اور میں بارہا ان سے میں نے ریکویسٹ بھی کی کہ شوکت فیروز صاحب اگر آپ آ کے اپنا ورژن مجھے دینا چاہیں, اپنا بیان دینا چاہیں, مجھ سے بات کرنا چاہیں آپ کریں, لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. تو اب ایف آئی آر درج ہو گئی ہے جی ان پہ, اور اب دیکھیں ریکوری کا کیا ہوتا ہے. کوشش یہ ہوگی DAG صاحب کی کہ وہ سفارشیں کرائیں بڑی بڑی اور اس سے جان خلاصی کرنے کی کوشش کریں, لیکن ہر چیز موجود ہے, ثبوت موجود ہیں, ایک ایک چیز موجود ہے, اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اور اس پہ ان کو گرفتار بھی ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے یہ اب بیل بیفور کرائیں گے, عاطف بیل بیفور کرائے گا, اور ان کی بیلیں جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جانی ہیں کیونکہ ہر چیز صفحہ مثل پہ انکوائری پہ موجود ہے. اور پھر وہی بات کہ جی نیب کے جو چیئرمین ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جی اس کی انکوائری کرائیں, آپ کے محکمے کا نام بدنام ہو رہا ہے.
نیب کا نام بدنام ہو رہا ہے جی. اور آپ یہ دیکھیں کہ نیب کے جو آپ کے ڈی جی ہیں کوئٹہ کے، ان کا نام آ رہا ہے، تو سر اس کی انکوائری کرائیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر جھوٹے الزامات ہیں، ابھی تو جھوٹے نہیں لگ رہے کیونکہ پروو ہو گیا، اور جو اینٹی کرپشن کی انکوائری میں ہر چیز ثابت ہو گئی ہے کہ واقعی انہوں نے سب کچھ کیا ہے. اور پھر وہ جو ایف آئی آر دی گئی، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں 77/25، اس ایف آئی آر میں آپ دیکھیں نا کہ وہ اس میں وہ بے گناہ ہو گیا جی، خارج ہو گیا پرچہ. اب دیکھیں مدعی کوٹ ادو کا ہے، وقوع پائی خیل کا ہے، یعنی کہاں صادقہ آباد، کہاں اسلام آباد، کہاں کوٹ ادو، کہاں پائی خیل، اور پرچہ کمال ہے جی دینے والے. اور وہ جو یہاں یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ یہ کس طرح، میں کہتا ہوں نا، نوری یہ جب حکم دے دیتے ہیں تو جب اپنی ان کی جان پھنستی ہے تو پھر یہ اپنے بچے جو ہیں نا وہ چیر کے، وہ کہتے ہیں نا بندریا کے پاؤں چلے تو اس نے اپنے بچے چیر کے نیچے رکھ لیے دھوپ میں. تو یہ ہے کہ جی اب ڈی پی او میاں والی نے اس جو ایس ایچ او تھا اس کو سسپینڈ کر دیا کہ بچہ تو سسپینڈ ہو. یعنی قصور اس ایس ایچ او کا ہے نہیں، اتنی بڑی سفارش، ڈی جی اینٹی کرپشن، ڈی جی نیب کی سفارش، ڈی پی او پرچہ کرا رہا ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں کر رہا، اور وہ جو سب انسپیکٹر ایس ایچ او ہے بیچارہ وہ سسپینڈ ہو گیا، اور 10 سال کی اس کی نوکری اب روتا پھر رہا ہے. میں نے اسے بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ڈر کے بارے میرا فون ہی نہیں اٹھاتا کہ شاید میں کہیں اس سے پوچھ نہ لوں. لیکن میرے اپنے جو سورسز ہیں اس میں وہ رب نواز صاحب ہیں جی، ایک وہ ہاتھی کھیل ہمارے بھائی ہیں بڑے، وہ انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ خان صاحب آپ کی باتیں بالکل سچی تھیں، واقعی وہ مقدمہ جھوٹا تھا، اس کو غلط اٹھا کے لایا گیا اور بعد میں چھوڑا گیا، اور وہ ایس ایچ او جو ہے بیچارہ وہ سسپینڈ ہے. تو ناظرین اس سے اگلی اس میں بھی ایک ولاگ میں نے کرنا ہے، میں نے اس کو بلانا ہے جو راشد محمود ہے، اس سے ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ یار یہ کس طرح یہ جو کھیل ہے چینی کا، یہ جو گندا دھندا ہے چینی کا، زہر آلود دھندا ہے، چینی میٹھا دھندا ہے، اور کس طرح لوگ پھر پیسے بناتے ہیں اس میں، کروڑوں روپے اربوں روپے کس طرح آ جاتے ہیں اور کس طرح ان کے پھر ڈوبتے ہیں. اس میں پوری کہانی آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں راشد محمود کو بلا کے ہم اس پہ کریں گے جی. بہت بہت شکریہ.